مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ کا میزبان عاطف سید صابری آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات نور ہدایت کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین، کل کے پروگرام میں جیسا کہ ہم نے کوشش کی کہ عقیدہ ختم نبوت پر قرآن کی روشنی میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، آج کے پروگرام میں بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اسی موضوع کو عقیدہ ختم نبوت کو آگے لے کر چلیں اور احادیث کی صورت میں ہم جاننے کی کوشش کریں کہ ختم نبوت کیا ہے، ختم نبوت سے مراد کیا ہے. ہر بار کی طرح اس بار بھی میرے ساتھ عظیم عالم دین، ممتاز مذہبی اسکالر حضرت صاحبزادہ محمد لقمان اشرف چشتی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کیسی طبیعت آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں جناب. الحمدللہ. رمضان شریف کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ، اللہ رسول کا بڑا کرم احسان. حضور کل کے پروگرام میں ہم نے جو ہے بڑے اچھے انداز میں کوشش کی ہے کہ ہم ناظرین تک یہ پیغام عقیدہ ختم نبوت کا پہنچا سکیں. قرآن کی روشنی میں آپ نے بہت خوبصورت انداز کے ساتھ گفتگو فرمائی تھی. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آج کے پروگرام میں ہم احادیث کی صورت میں، احادیث کی روشنی میں اسی موضوع کو آگے لے کر چلیں. تو احادیث کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادارہ نور ہدایت پاکستان کے پلیٹ فارم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے بڑا یہ عظیم موضوع جو ہم نے کل بھی اس پہ گفتگو کی، ختم نبوت کے عقیدہ پر قرآنی دلائل کے پیش نظر ہم نے گفتگو کی. آج انشاءاللہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہماری گفتگو ہے. محترم صابری صاحب، یہ ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے اس کو سمجھنا، اور ناظرین بھی جانتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت انتہائی حساس یہ معاملہ ہے. بے شک. آپ دیکھیں جس دور میں آپ اور میں رہ رہے ہیں، فی زمانہ ختم نبوت کے ڈاکو دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اور جو منکرین ختم نبوت ہیں ان کی کوشش، وہ اپنی کوششوں میں تیز ہو رہے ہیں اس حوالے سے کہ کس طرح مسلمانوں کے ایمانوں کو ہم نے جو ہے وہ ان کے ایمانوں کے اوپر ڈاکہ ڈالنا ہے ختم نبوت کے حوالہ سے. تو اس دور میں سمجھتا ہوں انتہائی ضرورت ہے اس بات کی کہ ختم نبوت کو سمجھا جائے قرآن کی روشنی میں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، اور ہمارے اسلاف نے جو قربانیاں دی ہیں اور جو ہے وہ محنتیں کی ہیں اس حوالے سے. یہ پاکستان کی تاریخ میں بھی آپ دیکھ لیں، اس سے قبل بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانہ خلافت سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگوں نے ختم نبوت کی حفاظت کا سلسلہ کیا ہے، جن سے بھی اللہ نے ختم نبوت کا کام لیا ہے، وہ ان سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم ان کو سیکھیں، ان سے سیکھیں، ان کو دیکھیں، ان کو پڑھیں، ان کی تاریخ کو کہ کس طریقے کے ساتھ ختم نبوت کی حفاظت کا سلسلہ انہوں نے کیا ہے. تو آج کی گفتگو جو آپ نے سوال کیا کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کو جو ہے وہ ناظرین کے سامنے رکھا جائے، سب سے پہلے جو میں حدیث پاک کا سہارا لینا چاہتا ہوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14.5 صدیاں قبل ہی یہ بتلا دیا تھا کہ میری امت میں 30 دجال آئیں گے. یہ کوئی نئی بات نہیں تھی امت کے لیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا تھا. جب نبی علیہ السلام نے امت کو پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ میری امت میں 30 دجال آئیں گے، وہ حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہو سیکون فی امتی، فرمایا میری امت میں ان قریب آئیں گے کذابون 30 جھوٹے دجال. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں ان قریب 30 جھوٹے دجال جو ہیں وہ آئیں گے، کلہم، ان 30 میں سے ہر ایک جو ہے وہ یزعم انہ نبی،
وہ اس بات کا دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی۔ تو یہ جو حدیث پاک میں نے ناظرین کے سامنے پیش کی ہے، اس میں نبی علیہ السلام نے واضح جو ہے وہ اعلان کر دیا تھا کہ میرے بعد 30 دجال آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ تو یہ تو ایک حدیث پاک ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ بیشتر ایسی حدیث مبارکہ ہیں جن سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک اور حدیث پاک کا میں سہارا لیتا ہوں یہاں پہ، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی عبد اللہ مکتوب خاتم النبیین وَأَنَّ آدَمَ لَمُنْجَدَلٌ فِي طِينَتِهِ، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس وقت خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا جب ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہی نہیں ہوئی تھی۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اس وقت اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ختم نبوت کا تاج پہنا دیا تھا۔ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی، ابھی جنت کے جو معاملات تھے آدم علیہ السلام کے وہ بھی نہیں ہوئے، ابھی آدم علیہ السلام دنیا میں نہیں آئے۔ اللہ کریم نے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کو خاتم النبیین کا تاج عطا فرما دیا تھا۔ لیکن حضرت جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو کائنات کے وجود سے پہلے بھی سرکار موجود تھے، ان کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا دیا گیا تھا، لیکن آج کے دور کے جو لوگ ہیں جو ختم نبوت کے پیچھے پڑے ہیں، ان کا ڈاکہ ڈالنے کی سازشیں اور پروپوگنڈے کیے جا رہے ہیں، ان کو ابھی تک اس چیز کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھیں جی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں پہ، کانوں پہ، آنکھوں پہ مورے لگ چکی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر میں نے مہر لگا دی ہے۔ وہ جب دلوں پہ رب نے مہر لگا دی ہے تو یہ کیسے سمجھیں گے؟ بالکل، یہ ان کو کیسے سمجھ آئے گی؟ ہاں، یہ ہدایت کا نور اللہ کی بارگاہ سے مانگے، بے شک، بالکل۔ یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر کے رب ذوالجلال کی بارگاہ سے ہدایت کا نور مانگے، اللہ پھر عطا کرے گا، پھر ان کی مہریں ختم ہو سکتی ہیں۔ بالکل، لیکن تب تک یہ ممکن ہی نہیں ہے جب یہ اعلی کار بنے ہوئے ہیں اغیار کے اور اقوام مغرب کے، یہ اعلی کار بنے ہیں ہمارے حکمران، اور آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا عرصہ گزرتا ہے ختم نبوت کے معاملات کو جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ شروع ہو جاتی ہے، تقریباً سال 2 سال کا عرصہ نہیں گزرتا، پھر کوئی نیا حکمران آتا ہے، وہ اپنے طریقہ کار کے ساتھ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور انشاءاللہ میں ناظرین کرام آپ یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں ختم نبوت کے حوالے سے وہ بھی ہمارا پروگرام ہوگا انشاءاللہ۔ میری کوشش ہے 3-4 ہم پروگرام اس پہ کریں انشاءاللہ۔ جو قادیانی لابی ہے ان کے آگے اعلی کار بنے ہوئے ہمارے مسلمان لوگ ہیں۔ میں نے مسلمان سمجھانے کے لیے تاکہ ناظرین کو آسانی ہو جائے بات سمجھنے میں نے کہہ دیا میں تو ان کو مسلمان سمجھتا نہیں، بلکہ تاجدار بریلی شاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، عاشقوں کے امام، آپ نے تو فتویٰ دے دیا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ قادیانیوں کے حوالے سے جو تھوڑا سا بھی ذرا برابر بھی نرم گوشہ رکھتا ہے اپنے دل میں وہ دار اسلام سے فارغ ہے، خارج ہے۔ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے 6 باتوں پر تمام انبیاء کرام پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ واہ۔ اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی چیز اعطیت جوامع الکلم، اللہ کریم نے مجھے جوامع الکلم عطا کیے ہیں، یعنی نبی علیہ السلام الفاظ کم بولتے ہیں لیکن اس کے مفہوم زیادہ ہیں۔ اور اسی طرح آگے نبی علیہ السلام فرمایا نصرت بالرعب، اللہ کریم نے میری روب کے ساتھ مدد فرمائی ہے۔ واہ واہ۔ نبی علیہ السلام کا دشمن جو ہے وہ میلوں دور ہوتا تھا، اس کے اوپر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے روب ہے نا نبی علیہ السلام کا، وہ طاری ہو جایا کرتا تھا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے لیے اللہ کریم نے مال غنیمت حلال کر دیا، اس لیے کسی نبی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ مال غنیمت سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ مال غنیمت سے مراد جناب صابری صاحب وہ مال ہے جو جنگ کے دوران مسلمان اور کافر مابین لڑائی ہو اور کافر میدان سے بھاگ جائے، وہ جو مال چھوڑ کے بھاگ جائے، وہ جو مال مسلمانوں کے ہاتھ لگے اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔
ٹھیک ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مال غنیمت میری امت کے لیے حلال کیا گیا ہے. پھر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے لیے اللہ کریم نے تمام روئے زمین کو پاک کر دیا ہے، یعنی کہ مسجد بنا دیا ہے. سبحان اللہ. میرا امتی جدھر چاہے جہاں چاہے وقت نماز ہو مصلی بچھائے نماز ادا کر لے. سبحان اللہ. پھر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمام مخلوقات کے لیے اللہ رب العالمین نے نبوت عطا فرمائی ہے. میں تمام مخلوقات کے لیے نبی بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. وہ جو چھٹی چیز ہے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ اعزاز بھی صرف مجھے عطا کیا گیا ہے. وہ اعزاز کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اعزاز یہ ہے کہ اللہ کریم نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کو مکمل فرما دیا. سبحان اللہ. اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں نے نبوت کو مکمل کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ میں تمام مخلوقات کا نبی ہوں، تو تمام مخلوقات سے کیا مراد ہے؟ کون سی مخلوقات کا ذکر، کس طرف، کن مخلوقات کی طرف اشارہ ہے؟ جناب اس میں تمام مخلوقات آتے ہیں، جنات آتے ہیں، انسان آتے ہیں، حیوانات آتے ہیں، جمادات آتے ہیں، نباتات آتے ہیں. کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں تمام مخلوقیں نبی علیہ السلام کے اس فرمان میں آتی ہیں. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے لیے نبوت کا تاج لے کے جو ہے وہ مبعوث ہوئے. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام مخلوقات کے لیے نبی بن کر آئے. یہ حضرت آپ نے حدیث کے سہارا لیتے ہوئے بہت ساری چیزیں آپ نے ماشاءاللہ گفتگو میں شامل کی ہیں. میں حضرت یہ ایک نقطہ میرے ذہن میں وہ ناظرین تک بھی پہنچنا چاہیے کہ احادیث کی صورت میں، احادیث کی روح سے تو ہمیں یہ چیز ثابت ہو گئی، یہ بات ثابت ہو گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، ان پر نبوت کا دروازہ بند ہے. تو آخر میں قیامت کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہم نے سنی ہے، کیا وہ اللہ کے نبی بن کر نہیں آئیں گے؟ صابری صاحب بڑا آپ کا خاص سوال ہے. یہاں جو قادیانی لابی ہے وہ ہمارے سادہ فہم لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے گمراہ کر لیتے ہیں، کیونکہ اس بات کا علم نہیں ہوتا ہمارے لوگوں کو. یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو نبوت کا تاج لے کر آئے ہیں نا، اس کے بعد اب نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع، نیا نبی کوئی نہیں آئے گا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے ہو کر گئے ہیں اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگا کرتے تھے یا اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کی امت میں سے مجھے کر دے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ہمارا عقیدہ ہے قرآن کریم کے مطابق اللہ کریم نے ان کو زندہ آسمانوں پر جو ہے وہ اٹھا لیا تھا. یہ واقعہ بڑا طویل ہے، میں صرف اشارہ کرتا ہوں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اب نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق قرب قیامت وہ تشریف لائیں گے، لیکن وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے امتی بن کر آئیں گے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاسدار بن کر آئیں گے. وہ اپنی نبوت کے لیے نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، انہوں نے جو نبوت کا دورانیہ گزار لیا ہے وہ گزار لیا ہے. اب وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بن کر تشریف لائیں گے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے حضور کی ختم نبوت پر فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے. گویا حضرت پتہ اس بات سے پتہ چل رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے پرچار کی تشریف آوری کے لیے زبردست. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا آنا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا ایک جو ہے وہ پرچار ہے. ٹھیک ہے، چونکہ وہ حضور کی ختم نبوت کے قائل ہو کر آئیں گے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا پرچار کرنے کے لیے آئیں گے. سبحان اللہ. تو یہ بات آپ کی بڑی اچھی ہے اور یہ حقیقت. بہت خوبصورت دل نشیں گفتگو ماشاءاللہ. ناظرین اکرام روح تازہ ہو گئی. یہ موضوع ہی ایسا ہے، گفتگو ہی ایسی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان، ان کی عظمت، ان کی جو رفتیں ہیں، اللہ کریم نے جو ان کے ذکر کو بلند فرمایا ہے. ناظرین اس پیغام کو عام کرنے والا بن جائے. ناظرین کرام آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے دوسرے پروگرام میں بھی ختم نبوت کو ہی آگے لے کر چلنے کی کوشش کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. کل تک کے لیے اپنے میزبان عاطف صابری کو اجازت دیجیے.
अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ने के बान। की कुल